بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون، فل تجوید اور حفظ کورس۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں، 180 کلمات ہیں، 973 حروف ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں تجوید۔ ہم الذین، یہاں پہ یا مدہ تھوڑا لانگ ہوگا، ذال کا مخرج سافٹ لگے گا۔ ہم الذین، واو مدہ ہے، یقولون، لا الف مدہ، لا تو یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے باریک، تنفقو علی، عین کا مخرج نکالیے، علی، من یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، من، یہاں پہ اب اخفا ہو رہا ہے، عند، رو کو ہیوی پڑھیں، را نہیں پڑھنا، رو پڑھنا ہے، سو واو مدہ لانگ ہوگا، رسول اللہ۔ اچھا الف اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہ ہیوی نہیں پڑھا جائے گا، رسول اللہ نہیں پڑھنا، رسول اللہ باریک پڑھیں گے۔ آگے ہے حتی، ہا کا مخرج نکالیں، حتی، یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے باریک، فضوا، وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون۔ اب آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ ترجمہ، یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ اچھا اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو منافق تھے نا، یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ اس وقت تو بہت اچھی طریقے سے اسٹیبلش ہو چکا تھا، مدینہ نہیں ہوا تھا۔ مدینہ میں بھی لوگوں کو ضرورت تھی کہ لوگ اپنے پیسے لگائیں، محنت کریں، وہاں پہ جو ہے وہ خاص طور پہ جو مہاجر تھے نا، وہ بڑے اچھے امیر لوگ تھے، ان کے پاس بڑا پیسہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکٹھا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو جو دین کے کاموں میں اپنا پیسہ لگائیں، جیسے حضرت عثمان غنی تھے، انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا تھا۔ تو یہ منافق ایسے بے سمجھ اور اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، سامنے والے کو بالکل زیرو سمجھنا، سپیریئر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ان پہ اگر خرچ نہیں کریں گے اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اگر خرچ نہیں کریں گے تو یہ جو مدینہ کی ریاست ہے یہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ تو چاہتے یہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، کام کرنے کو نہیں ہوگا، کمانے کو نہیں ہوگا، اپنی فیملی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا ان کو جو ہے وہ کھانا دینا یا ان کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معاملات نہیں ہوں گے، ان کے پاس وہاں پہ بزنس نہیں ہوں گے، تو پھر لوگ کیا کریں گے، مدینہ سے ہجرت کر جائیں گے، پھر مدینہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہو پائے گا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ تو یہ منافق کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کی جڑوں میں گھستے تھے، جڑوں میں کاٹتے تھے، جڑوں کو کاٹتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز پر اکساتے تھے کہ وہ مدینہ کو چھوڑیں، کیونکہ مدینہ کی ریاست میں کچھ ہے ہی نہیں، اور جو زیادہ جو امیر لوگ تھے ان کو ورغلاتے تھے کہ یہاں سے وہ نکل جائیں، کیونکہ وہ اپنا پیسہ اسپینڈ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ منافق جو ہے ہر دور میں ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے تھے۔ سب سے بڑی ان کی منافقت یہی تھی کہ یہ جھوٹے بہت تھے، اور یہ سمجھ عقل نام کی ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو اس کو دوسری کاموں میں استعمال جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا۔ اب پھر وہی میں اپنے اور آپ کے لیے ایک سوال یہاں پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں،
یہ تو اس زمانے میں لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ یہ کام کرتے تھے۔ اب اس دور کے جو مسلمان ہیں وہ کیا کرتا ہے، ہم کتنا پیسہ اپنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کتنی مسجدیں بنوا لیتے ہیں، کتنے حافظ تیار کر لیتے ہیں، کتنے مفتی تیار کر لیتے ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے تو ہم قرضہ لے لیں گے، سود لے لیں گے، سب کے آگے ہاتھ پھیلا لیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے۔ لیکن جب دین کا کام ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ چیریٹی دینے میں، مسجد میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ کوئی اگر اسکالرشپ دینی ہو یا ہمارے پاس پیسے ہوں اچھے خاصے ہمارے، تو اسکالرشپ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ اچھا، حفظ کروانا اگر ہو تو بس تھوڑا سا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، صدقہ دینے میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، مدد لوگوں کی کرنے میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ اچھا، بس تھوڑا سا دیتے ہیں۔ اپنے اگر کوئی کسی کو ہم صدقہ خیرات دے بھی رہے ہیں تو ہم وہ کپڑے دیتے ہیں یا جو مال ہم دیتے ہیں آلریڈی ہم اس کو ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں تب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو صدقہ خیرات آپ دیتے ہیں نا، وہ بندے کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے۔ تو وہ چیز دیں جو آپ خود پسند کرتے ہوں۔ اس آیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا ہم دین کو تقویت دینے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، محنت لگاتے ہیں، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، مالی طور پر؟ کیونکہ یاد رکھیں اس بات کو کہ جتنا مسلمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا دین بھی مضبوط ہوگا۔ دین ہے ہی مسلمانوں کے لیے اور مسلمان ہے ہی دین کے لیے۔ دیکھیے نا، فلسطین اس وقت سب سے بڑی مثال ہے اس آیت کے لیے کہ وہ جس طرح وہاں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، کھانا بند کر دیا، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، بچے مار رہے ہیں، نسلوں کو ختم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ تاکہ وہ وہاں سے نکلیں۔ جتنے مسلمان مارے جائیں گے، ان کی نسلوں کو ختم کیا جائے گا، اتنا ہی اسلام کو نقصان ہوگا، امت کو نقصان ہوگا۔ مسلمان ختم ہوں گے تو دین اسلام ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہی تو اس وقت بھی ان کی یہی چال تھی اور پلاننگ تھی، اور ابھی تک یہی ہے۔ تو مسلمان کو مضبوط ہونے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں جتنا وہ نکالے گا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔